بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، بڑے عرصے کے بعد، بڑے دنوں کے بعد آج ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ابھی عید الاضحیٰ کا ایک ایونٹ گزرا ہے اور یہ آپ نے امید انجوائے کیا ہوگا، خوب گوشت وغیرہ کھایا ہوگا، اور موسم کی شدت ہے، اس سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ہم پڑھ رہے تھے پچھلے دنوں عبدالستار ایدھی کے بارے میں، عبدالستار ایدھی کی لائف، اس کی سروسز قوم کے لیے، اس کی خدمات ہم نے پڑھی تھی، اور اسی کا آگے ایک پارٹ ہے، 1C ہے آئی تھنک، مدر ٹریسا۔ آج میں اس کے بارے میں آپ پڑھاؤں گا۔ مدر ٹریسا یہ ایک نن تھیں، راہبہ تھیں، ایک ایسی خاتون تھی جس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی مذہب کے لیے۔ مشنری تھی۔ مشنری اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس نے ٹیچنگ کے لیے، مذہبی تعلیمات کے فروغ کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہو۔ سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن ہے، اس کی بایوگرافی ہے کہ یہ کب پیدا ہوئی۔ شی واز بورن آن 27 اگست 1910، 1910 میں پیدا ہوئی۔ پھر کہاں پیدا ہوئی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ شی واز بورن ان اسکوپجے، اسکوپجے سٹی کا نام ہے اور میکڈونیا میں ہے۔ شی واز بورن اسکوپجے میکڈونیا، اور یہ اسکوپجے اور میکڈونیا کہاں پہ ہے؟ یہ ریاست جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کا حصہ تھا، اور اس کے پیرنٹس البانیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد when she was 17 years old، جب یہ 17 ایئر کی تھی یا 18 ایئر کی، 1928 میں اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے مذہب کی تعلیمات کے لیے۔ جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا، عیسائیوں کا ایک شعبہ ہے مشنریز، وہ پوری دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جو پوری دنیا میں جا کے عیسائیت کی تعلیمات دیتے ہیں، عیسائیت کی فروغ اشاعت کرتے ہیں اور عیسائیت کی پریچنگ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی امپریس تھی عیسائیت سے، اور یہ بائی ریلیجن عیسائی تھی، کرسچین تھی۔ تو اس کو بچپن سے ہی شوق تھا عیسائیت کو پڑھنا، اور اس کے لیے پھر اس نے آئرلینڈ چلی گئی، وہاں پہ ان کا ہیڈ آفس ہے، اور وہاں پہ ننس تھیں۔ نن اس راہبہ کا عورت کہتے ہیں جو اپنی زندگی کو مذہب کے لوگوں پر، وہاں پہ آئرلینڈ میں چلی گئی، ڈیوبلن میں، وہاں سے اس نے بیسک تعلیمات حاصل کی، ٹیچنگ حاصل کی۔ اس کے بعد پھر آفٹر 2 or 3 months، 2-3 مہینے وہاں پہ، یا کچھ ہفتے اس نے وہاں پہ کام کیا، کچھ سیکھا، اور اس کے بعد یہ انڈیا چلی آئی۔ اس کی تشکیل سمجھ لیں انڈیا ہوگی۔ شی سیلڈ ٹو انڈیا ان 1928، اور 1928 سے لے کے 1946 تک تقریباً 17-18 سال اس نے وہاں پہ ایک اسکول میں پڑھایا، کانوینٹ اسکول۔ اور یہ جو کانوینٹ اسکول تھا، جس میں یہ ہیڈ مسٹریس کے طور پہ بھی کام کرتی رہی اور ٹیچر کے طور پہ بھی کام کرتی رہی، یہ ایک تنظیم ہے سسٹرز آف لوریٹو، اس کے انڈر کام کرتا تھا، اور ایک مشنری اسکول تھا جس کا کام بچوں کو اور لوگوں کو عیسائیت کی تعلیم دینا ہوا کرتا تھا۔ وہاں پہ 17 سال کے بعد جب اس نے لوگوں کو دیکھا، جو لوکل پیپل تھے، جو نیٹو تھے انڈیا کے، ان کی حالت زار کو دیکھا، ان کی مائزریز کو دیکھا، ان کی تکلیفوں کو پہچانے کو دیکھا کہ لوگ جو ہے غربت میں ہیں، پاورٹی ہے، ڈیزیز ہے، اور ان کی پیتھیٹک کنڈیشن ہے، تو اس کا بڑا ترس آیا، اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب یہ ٹیچنگ والا کام چھوڑتی ہوں اور نرسنگ کرتی ہوں، کیونکہ یہ زیادہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس نے اس کے بعد ایک کورس کیا نرسنگ کا، جس میں علاج معالجہ سکھایا پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ایک نرس بن گئی، ایک ٹیچر سے یا ایک نن سے ایک نرس بن گئی۔ تو 1948 میں 2 سال کے بعد اس نے ایک تنظیم کی، ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ شی فاؤنڈیڈ مشنریز آف چیریٹی۔ اگرچہ وہ بھی مشنری تھی، لیکن اس کا کام فلاحی کام تھے، چیریٹی تھی، اور فلاحی کام میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو بلا معاوضہ تعلیم دینا، بلا معاوضہ علاج معالجہ کرنا، یہ چیریٹیبل ورک ہوتے ہیں، یہ چیریٹیبل ورک کے لیے مشہور بھی ہے۔ تو اس نے وہاں پہ اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور اس کے لیے پھر لوگوں سے فنڈ لینا بھی شروع کر دیے، اور گورنمنٹ میں اس کو سپورٹ کیا۔ تو اس کا ایک نیٹ ورک جو تھا بڑا وسیع ہو گیا، اور لوگوں کو اس نے اس کے اندر بھرتی کیا، ریکروٹ کیا، اور اس کے لیے 4 یہ اصول ہوتے تھے کہ جنہوں نے اس کے اندر داخلہ لینا ہے، اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ عہد کرے کہ وہ غریبوں کی طرح زندگی گزاریں گے اور پوری زندگی اس پہ وقف کریں گے. تو تقریباً 400 کے لگ بھگ لوگوں نے، عورتوں نے یہ کیا. یہ عورتوں کی تنظیم تھی. تو اس نے تقریباً 50 ایئرس اس کو لیڈ کیا، اس مشنریز آف چیریٹی کو لیڈ کیا اور وہاں پہ کام کیا. اور اس کا نیٹ ورک جو تھا تقریباً 90 کنٹریز تک پھیل گیا. جیسا عبدالساریدی کے بارے میں پڑھا تھا کہ انٹرنیشنل لیول کا ایک آدمی تھا اور اس کی چیریٹی بابا کے مشہور تھا. تو یہ بھی اس کے پیرالل تھی تقریباً. اور اس کا 90 کنٹریز میں جب یہ فوت ہوئی، اس کا نیٹ ورک جو ہے وہ کام کر رہا تھا. تو 1989 میں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. لیکن اس نے اپنی طبیعت کو، اس کو تکلیفوں پر اگنور کیا. اگنورنگ ہر پور ہیلتھ، ڈسپائٹ آف ہر پور ہیلتھ شی کنٹینیوڈ ہر ورک. مسلسل جو ہے وہ کام کرتی رہی. اور 1997 میں، مارچ 1997 میں جب اس نے دیکھا کہ اب مزید وہ کام کرنے قابل نہیں ہے، انتہائی بوڑھی ہو چکی ہے، 87 ایئر ایج ہے، تو اس نے پھر ریزائن کر دیا. اور نمریلا اس کا نام ہے، اس نے اپنا جانشین، اپنا سکسیسر اپوائنٹ کیا. اور اسی سال سپٹمبر میں 5 سپٹمبر 1997 کو اس کو ایک اور ہارٹ اٹیک ہوا اپنے کارڈیک ارسٹ کی وجہ سے. ڈیو ٹو کارڈیک ارسٹ شی ڈائڈ. اور اس کا جو مقبرہ ہے، ٹومب ہے، جو اس ڈیتھ ہوئی تھی، وہ بھی وہاں پہ کلکتہ میں ہوئی. اور کلکتہ کے اندر ہی اپنے جو گھر تھا اس کے اندر ہی اس کو دفن کر دیا گیا. اور وہاں پہ یہ ہمیشہ کے لیے کلکتہ میں نہیں رہ گئی. اور اس نے کلکتہ کی انڈیا کی نیشنلٹی بھی لے لی تھی اور میکڈونیا سے پھر ہجرت کر کے آ گئی. تو 30-40 سال کے بعد صرف ایک دفعہ انڈیا سے یہ گئی، وہ بھی اقوام متحدہ کے اندر، یونائٹڈ نیشن کے اندر جو رومن کیتھولک تھے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. ان کی تنظیم عورتوں کی تنظیم تھی. تو عیسائیوں میں 2 طرح کے جو ہے نا وہ فرقے ہیں. جیسے سنیوں مسلمانوں میں ہے، سنی شیعہ ہے. عیسائیوں میں 2 ہیں، ایک رومن کیتھولک ہے اور ایک پروٹیسٹنٹ ہے. تو یہ بائی سیکٹ یہ جو ہے رومن کیتھولک تھی. اور یہ روم کے اندر ان کا بڑا پوپ ہوتا ہے، پوپ فرانسس. اس نے اس کو 2016 کے اندر سینٹ کا درجہ دیا. سینٹ نن سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. تو اس نے اس کی ڈیتھ کے بعد اس کو سینٹ کا درجہ دیا. تو یہ پھر پہلے اس کو سسٹر ٹریسا کہتے تھے. اور اس کا ٹریسا جو نام رکھا تھا، یہ بھی اس کا اصل نام تو جو تھا ایگنس گونیا بوجیکسو تھا، جو اس کا ریل نیم ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کا ریل نیم ایگنس گونیا بوجیکسو ہے. اور جب یہ ڈیوبلن میں گئی، آئرلینڈ میں گئی، تو وہاں پہ اس کا نام انہوں نے، ننز نے، جو سسٹرز آف لوریٹو تنظیم تھی، انہوں نے اس کا نام ٹریسا رکھا. اور اسی سسٹر ٹریسا کے نام سے مشہور ہوئی. پھر جب انہوں نے لوگوں کی کیئر کی، لوگوں کو شفقت سے پیش آئیں، ان کو پیار محبت دیا، تو لوگوں نے اس کو پیار سے مدر ٹریسا کہنا شروع کر دیا. تو جب اس کو 2016 کے اندر اس کو سینٹ کا درجہ دیا گیا، تو آج کل جو ہے یہ سینٹ ٹریسا کے نام سے مشہور ہے. 2016 کے بعد سینٹ ٹریسا. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو ایک طرف رکھتی ہے، کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہ مدر ٹریسا یہ ایک ہمارے لیے ایک مثال ہے. جیسے اس نے پوری زندگی وقف کر دی تھی انسانیت کی خدمت کے لیے اور اس نے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے. ہم بھی چونکہ مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک سچا مذہب ہے، ایک دین حق ہے. تو کیا ہم بھی اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں اپنے اس دین کی تبلیغ کے لیے؟ اور جیسے مشنریز کام کر رہے ہیں، کرسچن مشنریز ہیں اور ملکوں جا کے اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو ہم اس کے مقابلے میں اپنی سستی، اپنی کمزوری اس کو سامنے رکھتے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کی طرح، اس کو ایک رول ماڈل بنا کے اس کی طرح اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے، ارشاد کے لیے ملکوں سفر کریں اور انسانیت کی خدمت کے لیے زندگی وقف کریں. یہ زندگی آنی جانی چیز ہے، ایک ہی دفعہ ملنی ہے، اس کی قدر کریں. والسلام.